یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، انتہائی اہم موضوع ہے کہ امریکہ اپنے بیڑے پہنچا دیے ہیں، اپنے بہترین جو فوجی ہیں وہ پہنچا دیے ہیں کہ جو ایک فوجی کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک فوجی بیک وقت 10 فوجیوں کے 10 لوگوں کا مقابلہ کرنے میں میدان میں صلاحیت رکھتا ہے۔ 2500 اس طرح کے فوجی وہاں پہ آ گئے ہیں اور آئرن ڈوم انہوں نے پہلے دے دیا تھا۔ اسی طرح سے جو ہے انہوں نے اپنے سفارت خانے سے کہہ دیا ہے کہ خبردار تم نے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے کوئی ایک بات بھی نہیں کہنی کہ جس سے ان کی مظلومیت ظاہر ہوتی ہو۔ تو وہ اس قدر جو ہے شدت کے ساتھ، طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس پہ باطل پہ ڈٹے کھڑے ہیں، اور ایران ہے یا بقیہ مسلم ممالک خصوصاً ایران ہے، اور وہ فقط دور سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2.5 ملین لوگوں نے جو ہے نام لکھوا دیے ہیں ہمیں اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے، اسی طرح سے دور سے بیٹھ کے وہ، جبکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا اس حقیقت کا جائزہ لینا ہوگا کہ پہلے ہی دن سے، اس جنگ کے پہلے ہی روز سے اسرائیلی میڈیا اور یورپی میڈیا نے بھرپور کوشش کی کہ یہ شو کرے کہ یہ جو حماس کا حملہ ہے یہ ٹوٹلی ایرانی حمایت کے تحت ہوا ہے، اور ایران اس میں ملوث ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے ایران کو ملوث کیا، ایون دھمکی آمیز بیانات جاری کیے گئے۔ تو یورپ کی پہلے دن سے یہی تبلیغ، یہی پروپیگنڈا تھا کہ ایران اس ساری کارگزاری کے پیچھے ہے۔ اور اب جب کہ یہ 11واں دن ہے اس جنگ کا، ان 11 دنوں کی اگر ہم اپنے ملک کی میڈیا کی کوریج کو دیکھیں اور یوٹیوب چینلز ہوں یا ہمارے اخبارات ہوں، ان کے تھمبنیلز دیکھیں، مین ہیڈنگز دیکھیں، میں نمونے کی چند ایک ہیڈنگز پڑھتا ہوں، چند ایک تھمبنیلز کے عناوین دیکھیے کہ جو ہمارے میڈیا پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے۔ مثلا اسرائیل کی دھمکی، ایران بھی چپ نہ رہا۔ ایک اور تھمبنیل کیا ہے؟ حزب اللہ اور ایران کا حملہ، اسرائیلی ٹینک تباہ۔ اچھا جی، ایک اور تھمبنیل آپ دیکھیں گے، ایران کے سپریم لیڈر کی اسرائیل کو وارننگ۔ ایک اور تھمبنیل اور آپ ہیڈنگ دیکھیں گے، ایران کے حملوں نے اسرائیل کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آپ دیکھیں گے جی، آپ کو ہیڈنگ ملے گی کہ ایران جنگ میں کود پڑا۔ آپ ایک تھمبنیل دیکھیں گے کہ ایران کا میزائل بنا ہوا ہے اور ایرانی میزائل گویا فائر ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے اسرائیل پر۔ 2 کیمپ ہیں اس وقت، ایک یورپین کیمپ ہے، ایک عالم اسلام ہے۔ یورپینز نے پہلے ہی دن سے حماس اور اسرائیل کی جنگ کو ایران اور اسرائیل کی جنگ کے طور پر پیش کیا، اور پوری کوشش ہے یورپ کی اور یورپی میڈیا کی اور اسرائیلی میڈیا کی کہ اس جنگ کو اسلام اور یہودیت اور صہیونزم کی جنگ نہ دکھائے، بلکہ اسے ایران اور اسرائیل کی جنگ بتائے۔ دوسری طرف جو ہمارے مسلمان ہیں ان کو بھی اب تک یہ شعور نہ آئی، بھلا ایران ایٹمی ملک ہے یا پاکستان ایٹمی ملک ہے؟ پاکستان کا میڈیا پاکستان کے ایٹم بم کی تصویر کیوں نہیں لگاتا اپنے تھمبنیل پر؟ اپنی اخبار کی سرخی پاکستان کا ایٹم بم کیوں نہیں بناتا؟ یہ کیوں نہیں لکھتا کہ پاکستان جنگ میں کود پڑا؟ دراصل ہمارا میڈیا بھی چونکہ یا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اس کو بھی وہیں سے غذا ملتی ہے، تو ان کو جو ادھر سے ملتا ہے وہی۔ عالم اسلام کو اس جنگ میں کودنے سے روکنے کے لیے یورپ کی سازش یہی ہے کہ وہ یہ مسلمانوں کو بھی باور کروا دے کہ دیکھو یہ تو اسلام اور یہودیت کی جنگ نہیں ہے، یہ فلسطین اور صہیونزم کی جنگ نہیں ہے، یہ ایران اور حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عالم اسلام کی جنگ ہے، یہ ایران کی جنگ نہیں ہے۔
اور بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ آج تک ایران نے پہلے دن دانشکدہ افسری کے اس اجتماع میں رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران نے خطاب میں واضح طور پر انکار کیا کہ ایران اس میں ملوث نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے بتایا کہ خبردار کو غلطی ایران کے خلاف نہ کرنا، نہیں تو اس کا بڑا برا انجام ہوگا۔ انہوں نے فلسطین کے لیے، انہوں نے حماس کے لیے اپنی حمایت کا بھی اعلان کیا، لیکن انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اس سارے منظر کا پس منظر اسرائیل کی حماقت ہے، اسرائیل کا ظلم ہے اور فلسطینی عوام کی خود جوش حرکت ہے۔ اور آج تک آپ کو جو سرخیاں اور جو تھم نیلز اور جو باتیں اور نعرے یہاں پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں نظر آئیں گے، وہ ایران میں آپ کو ایک ایسی سرخی نظر نہیں آئے گی، ایک ایسا تھم نیل نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ عالم اسلام کی جنگ ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ اس جنگ کو ایران اور اسرائیل کی جنگ بنا دے تاکہ عالم اسلام کو کاٹ دے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران سے آپ کہتے ہیں ایک گولی نہیں چلے گی۔ ایران سے کیوں پہلے گولی چلے؟ میں کہتا ہوں عالم اسلام کی طرف سے گولی چلے، اس میں بارود ایران کا شامل ہوگا، ایران اس کے لیے سب کچھ فراہم کرے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پالیسی میں ایران کامیاب ہوا، دشمن کی سازش کو ایران نے توڑا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بالآخر بات یہاں تک پہنچی ڈاکٹر صاحب کہ محمد بن سلمان وہ امریکی وزیر خارجہ کو بٹھاتا ہے اور پھر اس سے ملاقات نہیں کرتا، بھئی آج میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ بالآخر یہ عالم اسلام آئے نا، آ گیا یہاں پر۔ اگر پہلے دن سے ایران کود گیا ہوتا، اگر حتیٰ آج کے دن بھی ایران کود گیا ہوتا اس جنگ میں، تو سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور امریکہ کے کیمپ میں ہونا تھا۔ ایران نے امریکہ کے کیمپ سے توڑا سعودی عرب کو اور کہاں کھڑا کر دیا؟ حماس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آج اردوغان کا جو ہے حقیقت سامنے آ گئی۔ عالم اسلام دیکھیں، ایران جس دن ایران نے یہ دیکھ لیا کہ میں نے عالم اسلام کے جھوٹے دعوے داروں کو ننگا کر لیا ہے، ان کا یہودی ہونا ثابت ہو گیا ہے، پھر ایران کو اکیلا بھی کودنا پڑا۔ ایران اس جنگ میں کودے گا، ایران سے میزائل داغے جائیں گے، حزب اللہ وارد میدان ہوگی، لیکن مظلومیت یہ تھی کہ آج تک 11 دن میں ایران صرف یہ ثابت کرتا رہا کہ یہ ایران کی جنگ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، یہ عالم اسلام کی جنگ ہے، یہ اسلام اور صہیونزم کی جنگ ہے۔ تعجب ہے کہ جنگ کا تیسرا دن تھا، میں ایک سفر کر رہا تھا پاکستان کے مشہور اہل سنت برادران کا مدرسہ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، اس کا طالب علم نے لفٹ مانگی، میں نے اس کو ساتھ بٹھا لیا۔ تو ڈرائیونگ کے دوران میں نے پوچھا کہ فلسطین کی آپ کو کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی انہوں نے زیادتی کی ہے، ابتدا کی ہے۔ کس نے؟ یعنی حماس نے۔ میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ یہ یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے، پروپیگنڈا کہاں سے شروع ہوا؟ آپ کے میڈیا نے، وہ فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے تھے؟ جماعت اسلامی جو بڑی دعوے دار ہے وہ بھی اب آئی ہے اسٹریٹس میں، وہ کہاں کھڑی تھی؟ اور یہ لوگ کھڑے رہتے، اور حتیٰ یہ اس مدرسے کی تعلیم تھی، وہ تو بچہ تھا، طالب علم تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ حماس کے خلاف بندوق اٹھانی چاہیے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ حماس مظلوم ہے۔ آج کلی کھل گئی اس ظلم کی۔ تو بنابراً یہ سوال میرے دوستو ناظرین آپ کا ذہن میں اگر گھوم رہا ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ ڈر گیا ہے، آیا چھکے چھوٹ گئے ہیں اس کے امریکہ کی دھمکی نے یا اسرائیل کی؟ نہیں، ایران عالم اسلام کے مسئلے کو ایران کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا، ایران عالم اسلام کے مسئلے کو عالم اسلام کا مسئلہ بنانا چاہتا ہے۔ آؤ، ترکی کا اردوغان کہاں گیا جو ہیرو بنا پھرتا تھا؟
اس کے چہرے سے یا نقاب پوری طرح سے الٹے گی کہ وہ یہودی ہے، یا پھر اس کو اس محاذ پر آنا ہوگا۔ سعودی عرب آ گیا، پاکستان کو پیچھے نہیں رہنا ہوگا، اور ایران ابھی بھی سفارتی میدان میں سب سے آگے ہے، باقی ممالک بھی آگے نکلے OIC کے اجلاس میں، اور جو ہے اسلامی ممالک کی فوج آئے، یہ وقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران پیچھے نہیں رہے گا، ایران پھر بھی سینہ تان کر سب سے آگے ہوگا، اور جس دن ایران پر ثابت ہو گیا کہ اب مسلمان نہیں رہے، اور مسلمانوں کے منافقانہ چہرے سے نفاق کا نقاب ہٹ گیا، اور مسلم امت کو پتہ چل گیا کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور اسلام کا دعوے دار کون ہے، پھر ایران اس جنگ میں کود جائے گا۔ جی بالکل بجا کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ ایران در حقیقت جو ہے وہ دکھا رہا ہے دنیا کو کہ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور مسلم ممالک کے سربراہ ہیں، وہ در حقیقت کس کی چھتری کے نیچے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ ظاہر میں بہت اسلام کے اور مسلمانوں کے خلیفہ کا ہونے کا جو دعویٰ کر رہے تھے، اور عالم اسلام سے سارا کا سارا جو ہے مینڈیٹ اپنے لیے اکٹھا کر رہے تھے، آج ان کی یہ حالت ہے کہ جب مسلمانوں پہ یا اسلام پہ مشکل وقت آیا ہے تو وہ کس کی چھتری کے نیچے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ کہ جب ایران ان کو ایکسپوز کر لے گا، ان کا حقیقی چہرہ مسلمانوں کے سامنے لا کے رکھ دے گا، تو اس وقت بہرحال ایران ہر زمانے میں ایران نے اپنی پوری انقلاب سے لے کے آج تک، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نے جو اتنی سختیاں دیکھیں، اتنی سینکشنز دیکھیں، اتنی پابندیاں دیکھیں، اتنی مشکلات کا اس نے سامنا کیا، لیکن کبھی بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہوا اور سر نگوں نہ ہوا۔ تو ایران کبھی بھی اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کو جو ہے وہ نہ اس نے پہلے کبھی تنہا چھوڑا ہے، نہ آگے تنہا چھوڑے گا۔ یعنی میں جو کوئی سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کہ فرسٹ آف آل ایران سفارتی طریقہ کار کے ذریعے دنیا کو یہ دکھا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ دکھا رہا ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ آج مشکل وقت میں عالم اسلام پہ جب مشکل گھڑی آئی ہے تو وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔